مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ میں واعظ کہنا چاہتا ہوں، تقریر کرنا چاہتا ہوں، مبلغ بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں میں لوگوں کو دین بتلاؤں؟ تو حضرت عمر خاموش رہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آج مناسب وقت نہیں تھا، امیر المومنین نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کبھی آؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آیا، کہنے لگا حضور میں مبلغ بننا چاہتا ہوں، تقریر کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہا تھا آپ خاموش رہے تھے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے تیری تقریر سے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ اس نے کہا حضور کس بات کا؟ فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ جب تو تقریر کرے گا تو دوسروں کو گناہگار اور اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، تو تیری گفتگو تیرے اندر خرابی پیدا کرے گا، تو بھول جائے گا کہ تو خود کیا ہے، خود پسندی اور عجب پیدا ہوگا۔ تو شیطان کا زاویہ نظر بدلتا ہے، وہ کئی رنگوں میں آ کے تباہی پیدا کرتا ہے، بڑے سارے اس کے انداز ہوتے ہیں۔ کبھی تو کسی حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید کی بات داتا علی اجویری نے کشف المعجوب میں لکھی۔ آج بہت سارے لوگ داتا صاحب سے بھی سیانے ہو گئے۔ داتا صاحب کے وصال کو 1000 سال ہونے لگا ہے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب دنیا سے ہو کے گئے، 1000 سال۔ تو آپ اندازہ کریں اس زمانے میں انہوں نے کشف المعجوب لکھی تھی، آج لوگوں کو کشف المعجوب پہ بھی اعتراض ہے۔ 1000 سال پہلے سے پیری مریدی ہو رہی ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بھی پیر ہیں، میرے پیر کے بھی آگے ایک پیر ہیں۔ لوگوں کو آج اس موضوع پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ نہیں، 1000 سال پہلے سے مسلمان جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اسلام کو کل کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 1450 سال۔ تو 1000 سال پہلے بھی مسلمانوں کو دین کا نہیں پتا تھا۔ یہ وہ وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر دور آئے گا، اگلے پچھلوں پہ لعنت برسائیں گے، کہیں گے وہ غلط تھے ہم ٹھیک، وہ زمانہ آ گیا۔ تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، تو آپ نے اسے اللہ اللہ بتائی، رب رب کرنا بتایا، تو کچھ عرصہ وہ آتا رہا، پھر وہ چھوڑ گیا آنا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اپنے پیر کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں، تو میں روزانہ رات کو عرش پہ ہوتا ہوں، وہ تو وہی روز بیٹھے ہوتے ہیں اسی مسجد میں جس میں چھوڑ کے آیا تھا، وہی ہوتے ہیں روز، وہی بات، وہی تقریر، وہی ساری باتیں، تو میں تو بڑی دور پہنچ گیا ہوں۔ بابا بھی وہی بیٹھا ہے جنید بغدادی، میں تو مطلب وہ تو انہی گفتگو میں رہتے ہیں، وہ جو آج سے 9 سال پہلے بات سنی تھی وہی بات ہے، اور میں تو اب مطلب دنیا بدل گئی، میں کہیں اور رہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی، کیا ایک شعر نہ پڑھ دوں یہاں؟ کسی نے کہا تھا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں زیادہ سیانہ ہو گیا ہوں، سمجھدار ہو گیا۔ حضرت جنید سے لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بابا تو مسجد میں رہتا ہے، میں تو بڑی دور پہنچ گیا ہوں، بہت آگے نکل گیا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اس سے کہو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں حضور وہ تو کہتا ہے میں روز اللہ کا عرش دیکھتا ہوں، جنت کی سیر کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اسے کہنا آج جب وہ جنت میں جائے نا تو ایک دفعہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شیطان کے آنے پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کہ اس کو کہنا ذرا پڑھے، اس کو بتا دیا۔ تو واقعہ جب اس کو لینے والا جنت میں لے کے پہنچا، سیر کر رہا تھا تو اس نے لا حول پڑھا، کہتے لاہور پڑا، آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا۔ یہ داتا صاحب نے 1000 سال پہلے سمجھایا ہے مسلمانوں، 1000 سال پہلے دوڑا آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، اس نے آ کے کہا حضور یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ روڑی کے ڈھیر پہ۔ آپ فرمانے لگے مجھ سے گمراہ کرنے کے لیے، حضرت جنید کہنے لگے تجھے مجھ سے دور کرنے کے لیے شیطان نے تجھے جنت دکھائی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ اتنا بڑا داؤ شیطان کا کہ فقط مجھ سے دور لے جانے کے لیے جنت تک کا نظارہ کرا لایا ہے۔ اتنا تو نیکی کا بھی ایک روح تھوڑا سا نا، ہم لوگ ہر بندے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، یہاں غربت کے خلاف بڑی جنگ ہو رہی ہے، جہالت کے خلاف بڑی، لیکن جو اصل جنگ ہے وہ تو نفس کے خلاف ہے، شیطان کے خلاف ہے۔